بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 14A میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سبق میں ہم سورہ عصر پڑھیں گے، ترجمہ سیکھیں گے اور گرامر میں ہم فعل مضارع کی پریکٹس کریں گے۔ انشاءاللہ اس سبق کے اختتام پر آپ 174 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 36,000 بار سے زائد آئے ہیں۔ اس صورت کا مختصر تعارف کچھ یوں ہے کہ اس صورت میں انسان کو خسارے سے بچنے کا فارمولہ دیا گیا ہے۔ اس میں 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ 2 خصوصیات جو ہیں وہ ذاتی ہیں، یعنی انسان کا اپنا عقیدہ اور انسان کے اپنے نیک اعمال، اور بقیہ جو 2 ہیں وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے، یعنی ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا۔ تو یہ جو ہے 2 ذاتی ہیں، انسان کے اپنے لیے ہیں، اور 2 معاشرے کے لیے ہیں۔ والعصری، واو کے 2 معنی ہیں۔ واو کا مطلب اور ہے، اور واو کا مطلب قسم بھی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے قسم کے معاملے میں آیا ہے، یعنی قسم ہے زمانے کی۔ اچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ واو قسمیہ ہے یا یہ واو اور کے لیے آیا؟ زیادہ تر جو قسمیہ ہیں وہ جس لفظ کے ساتھ آتے ہیں اس لفظ کے آخر میں زیر آ جاتا ہے، جیسے والعصری، رے پہ زیر آ گیا۔ تو اس طرح کی جیسی بھی مثالیں ہیں تو اس میں یوں سمجھ لیں 98-99% وہ الفاظ جو ہیں واو جو ہے قسمیہ ہوتا ہے۔ والعصری قسم ہے زمانے کی۔ دیکھیں کئی صورتیں قسم سے شروع ہوئی ہیں، جیسے والفجری واللیلی والنجمی والسمائی۔ تو جس کے آخر میں زیر آ جائے سمجھیے کہ وہ واو قسمیہ ہوگا زیادہ تر۔ عصر جو ہے زمانہ کو کہتے ہیں، اردو میں ہم عصر حاضر کی مثال بات کرتے ہیں۔ تو والعصری قسم ہے زمانے کی۔ زمانے کی قسم اس لیے کھائی کہ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے اس بات پر زمانہ گواہ ہے، یعنی تاریخ گواہ ہے۔ سب سے سچی تاریخ کہاں ملے گی؟ قرآن میں ملے گی، اس میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کی مختلف قوموں کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ تو ان الانسان لفی خسر، انا بے شک، انا ہم نے پہلے پڑھا ہے، انا کا مطلب بے شک، ان اللہ مع الصابرین، یہ اس کی مثال ہے۔ اس مثال سے ہم نے یاد رکھا انا کا مطلب بے شک۔ اور ایک اور لفظ ہے انا سے ملتا جلتا، وہ ہے ان کا مطلب ہے اگر، اور مثال ہے انشاءاللہ، اگر چاہا اللہ نے، ماشاءاللہ۔ سو الانسان، انسان یعنی آدمی، وہ خاص بنی نوع انسان کی بات ہو رہی ہے کہ بنی نوع انسان، بے شک بنی نوع انسان، لفی البتہ میں، لا کا مطلب البتہ۔ دیکھیے آپ نے لا کا مطلب لیے پڑھا تھا، جیسے لاہو لہم، اس کے لیے، ان سب کے لیے، لیکن یہاں پر جو لام ہے، اس کو لام جو ہے یہ اس کا مطلب البتہ ہے۔ بے شک بھی کہہ سکتے ہیں، ضرور بھی کہہ سکتے ہیں، تو تاکید کے طور پر آیا ہے۔ تو بے شک انسان البتہ میں، خسر کہتے ہیں خسارے کو، گھاٹا، نقصان، خسارہ اسی لفظ سے نکلا ہے۔ تو بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے، ضرور خسارے میں ہے، یعنی بے شک خسارے میں ہے۔ دیکھیے یہاں پر جو ہے 4 قسم کی تاکید ہوئی ہے، 4 بار تاکید ہے، یعنی قسم کھائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، پھر کہا بے شک، پھر کہا البتہ یعنی ضرور، اور یہ بیان کہ اکثریت خسارے میں ہے۔ یہ چوتھی بات ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یہ صورت مجھ جیسے انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ انسان خسارے میں ہے تو مجھے جو ہے فوراً بیداری پیدا ہونی چاہیے، اور مجھے فوراً دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے خسارے سے بچانا۔ اس مثال کو یاد رکھیے، عکاشہ رضی اللہ عنہ کی مثال کو، کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 70,000 میری امت کے لوگ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، تو فوراً کھڑے ہو گیا، کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا مانگیے۔ یعنی ایسی جو ہے نا رسپانس ہونا چاہیے۔ تو مسلسل دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ چاروں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احتساب کریں گزرے ہوئے زمانے کا اور پلان بنائیں مستقبل کا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا مطلب سوائے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں، مگر یعنی سوائے ان لوگوں کے جو، اچھا سوائے کی مثال ہم نے پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو اللہ کی مثال جو ہے یاد رکھیے گا،
سوائے، اور اللہ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. الذین وہ سب جو آمنو ایمان لائے، سوائے ان کے جو ایمان لائے. ایمان اور مومن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. وعملوا اور ان سب نے عمل کیا، سوائے ان کے جو ایمان لائے. تو پہلی بات ہے عقیدہ کہ ایمان لائے. وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک صالحات. اللہ تعالیٰ کون سا عمل قبول کرتے ہیں؟ نیک یا برا؟ نیک عمل قبول کرتے ہیں. تو اس لیے صالحات کا مطلب نیک ہے جو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. اب یہ تو ہوگی دو ذاتی باتیں، انسان کی انفرادی باتیں کہ ایمان لائے اور عمل کرے نیک. اور صالحات جو ہے یہ صالح سے آیا ہے، صالح کا صالحون صالحین، اور مونس ہے صالح کی صالحہ، اور جمع ہے صالحات. تو صالحہ صالح کی مونس ہے اور اس کی پلورل ہے صالحات. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی. تواصو جو ہے ایک دوسرے کو وصیت کرنے کے کام آتے ہیں. دیکھیے ایک لفظ ہے درسا. درسا کا مطلب ہے پڑھا. اب دوسرا ورڈ ہے درسا. درسا کا مطلب ہے پڑھایا، یعنی اس نے کسی دوسرے کو پڑھا. درسا اس نے خود پڑھا، درسا اس نے پڑھایا، اور تدارسا ایک دوسرے کو پڑھایا، یعنی اس نے اس کو پڑھایا اور اس نے پھر واپس اس کو پڑھایا. تو یہ ہے فرق. اس فرق کو یاد رکھیے تو آپ کو تواصع کا مطلب سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. اسی طرح تدارسا کا جمع جو ہے تدارسو، ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا. اسی طرح تواصو ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی. تو یہاں پر جمع کا صیغہ ہے وتواصوا، اور ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی. کس بات کی وصیت کی؟ حق کی، سچ کی، بالحق کی، حق کی. اور ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی. اور حق کہاں ہے؟ قرآن و سنت میں، قرآن میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں. وتواصوا اور ایک دوسرے کو، اور ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی. کس بات کی؟ بالصبر، صبر کی. بی کا مطلب کی، الصبر صبر، یعنی اور ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی، اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی. صبر کا مطلب ہے ثابت قدمی، مستقل مزاجی، ڈٹے رہنا. صبر کسے کہتے ہیں؟ برداشت کرنا. نیکی پر صبر کرنا، یعنی یہ میں نے نیکی ضرور کرنی ہے. گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، یہ گناہ میں نے نہیں کرنا. مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا. ہم عمومی طور پر مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا، لیکن نیکی پر بھی صبر کرنا ہے، گناہوں سے بچنے پر بھی آپ نے صبر کرنا ہے. اور دیکھیے یہاں پر جو ہے واحد کا صیغہ نہیں ہے، یہاں جمع کا صیغہ ہے، یعنی ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی. تو قرآن میں ہر جگہ ایمان والوں کو ٹیم کے طور پر خطاب کیا گیا ہے. تو یعنی کہ آپ نے مل کر کام کرنا ہے، اجتماعی طور پر کام کرنا ہے. حق بات بتانے اور سیکھنے کے لیے ایک اچھے ساتھی کو چن لیجئے جو آپ کے ساتھ رہے، آپ کو سبق یاد دلائے اور آپ کی ہمت افزائی کریں، اور آپ اس کی ہمت افزائی کریں. دیکھیے واؤ کا مطلب اور ہے، او کا مطلب یا ہے. تو یہاں پر جو بات کی گئی ہے وہ واؤ کے ساتھ بات کی گئی ہے، یہاں او کا استعمال نہیں کیا. یعنی چاروں خصوصیات چاہیے، ایمان اور نیک عمل، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین، یعنی اور کے ساتھ. یہ نہیں کہا کہ ان میں سے کوئی ایک آ جائے تو وہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں، ان چاروں کی تلقین کا کہا گیا واؤ کے ساتھ. تو آئیے اس کو ہم انشاءاللہ ترجمے کو اچھی طرح یاد کریں اور اس صورت کو اپنی زندگی میں لانے کی پوری کوشش کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.